بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، أي المسجد النبوي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وصلى الله تعالى وسلم على نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. مکرمی و معزز حاضرین، آج کافی دنوں کے بعد، بلکہ 1.5-2 ماہ کے بعد اس منبر پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. چونکہ منبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بیٹھنے کے لیے بہت سارے عناوین بیٹھنے والے کی نظر میں گھومتے رہتے ہیں کہ کون سے عنوان پر وہ گفتگو کرے اور اس عنوان کا انتخاب کرے. بہرحال عنوانات تو اتنے زیادہ ہیں، لیکن چونکہ موجودہ دور میں مساجد مظلوم بنی ہوئی ہے، مساجد جو ہے نشانے پر ہے، شریعت نشانے پر ہے، اس لیے آج میں بابرکت ارض مقدس فلسطین کی تاریخ مختصر انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. فلسطین کی جو مسجد ہے، جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، المسجد الاقصی، قرآن میں بھی موجود ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا. تو گویا مسجد اقصی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اور مسجد اقصی کے سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں پر جس کے ارد گرد ہم نے برکت کر رکھی، یعنی بابرکت جگہ. تو پتہ چلا کہ مسجد اقصی جو اس وقت بلکہ پچھلے 70 سالوں سے ظالم و جابر عیسائیوں کے ہتھکنڈے پر لگی ہوئی ہے، اور اسے جو ہے مختلف طور پر وہاں بسنے والے مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کو گولیوں پر گولیاں داغ کر کبھی بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی مائیں اور بہنیں احتجاجات کر کے جو ہے انہیں جو ہے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی شہادت پیش کر رہی ہے، اور کہیں جو ہے نوجوان، کہیں بوڑھے اپنے اپنے اعتبار سے مسجد اقصی کے لیے اسرائیل سے لڑائی لڑ رہے ہیں. بہرحال مسجد اقصی جو کہ
روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کم بینہما، یعنی ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنے سال کا عرصہ رہا، ان دونوں مسجدوں میں کتنی دوری رہی یا کتنے سال کا فاصلہ رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سنہ، یعنی 40 سال کا فاصلہ۔ 40 سال پہلے مسجد حرام جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے وہ تعمیر کرائی گئی۔ تفسیر محیمینی کے حوالے سے حضرت الاستاذ حضرت علامہ مفتی فاروق صاحب مدنی حفظہ اللہ ورعاہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے یہ وہ سرزمین ہے جو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا کہ ائتیا طوعا او کرہا قالتا اطینا طائعین، کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو حکم دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا، وکان عرشہ علی الماء، اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا اور پوری دنیا کے اندر پانی ہی پانی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا تو سب سے پہلے جو خشک حصہ ہوا زمین کا، جو خشک حصہ ہونے والا جو جگہ تھی وہ ارض مقدس یعنی کہ حرم کی جگہ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اسے اتنا اعزاز دیا کہ تمام مسلمانوں کا قبلہ بنایا۔ لیکن ہم مسلمانوں کا قبلہ اول فلسطین میں جو شہر یروشلم میں آباد ہے، جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، یمن میں ملک شام میں جو آباد ہے، تو اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو رہی کہ ہمیں قبلہ اول یعنی کہ بیت اللہ کی طرف اجازت کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، لیکن 17 یا 16 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہجرت کر کے آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو آپ نے نماز ہی میں جو ہے مسجد حرام کی طرف رخ فرمایا۔ وہ ایک مستقل تاریخ ہے۔ تو ان روایاتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی جو ہے وہ اس مسجد کو گرانا چاہتے ہیں اور شہید کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بابرکت سرزمین ہے، انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کا مولد ہے اور انبیاء کا مدفن ہے۔ مسجد اقصی اور اس کے ارد کی جو زمین ہے وہاں پر انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، وہاں انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، وہاں انبیاء علیہ السلام نے رہائش کی ہے۔ اور ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی وہ ملک ہے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی تو حضرت یعقوب علیہ السلام ملک مصر تشریف لے گئے۔ تو پتہ چلا کہ فلسطین جو ہے جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے وہ ایک تاریخی مسجد ہے اور اس کی تعمیر نو بہت مختلف مراحل میں ہوئی، مختلف مرتبہ تعمیر نو ہوئی ہے۔ سب سے پہلی تعمیر اس کی بیت اللہ کے 40 سال بعد، بیت اللہ کے تیار ہونے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں، پھر ان کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تعمیر نو کی۔ اور روایات میں غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
مسجد اقصی کے لیے سفر کرنا یہ باعث خیر و برکت ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 3 مسجدیں ہیں جہاں پر جو ہے سفر کرنا درست ہے۔ ایک مسجد حرام جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، اور کعبۃ اللہ وہ جگہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو سب سے پہلے روئے زمین پر جو ٹکڑا خشک ہوا تھا وہ کعبۃ اللہ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے قبلہ بنا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری مسجد مسجد نبوی ہے، اور ایسے ہی مسجد اقصی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں مسجدوں کی طرف جو کوئی بھی سفر کرنے کے لیے، عبادت کے لیے سفر کرتا ہے تو اس پر اسے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو فلسطین جو ہے، جو مسجد اقصی ہے بطور خاص، یہ کئی ادوار سے یہودی لوگ اسے ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور اسے نشانہ بنائے ہوئے، چونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے، چونکہ ان کے مطابق، ان کے وہم و گمان کے مطابق ایک بادشاہ تھا جس نے بخت نصر، جس کا نام ہے یا اس کا نام مختلف آیا ہے، انہوں نے جو ہے ارض فلسطین سے پورے یہودیوں کو باہر نکال پھینکا تھا، جزیرہ عرب سے باہر نکال پھینکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر کرو۔ لیکن آج کے مسلم حکمراں اتنے غدار ہیں، اتنے نالائق ہیں، اتنے چاپلوس ہیں کہ یہ سب جو ہے یہودیوں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے جو کئی زمانے سے لگا ہوا تھا، لیکن اب جو ہے مسجد حرام سے اس بورڈ کو نکالا گیا ہے۔ وہ بورڈ تھا کہ غیروں کے لیے مسجد حرام میں انٹری نہیں ہو سکتی، غیر جو ہے یہاں پر داخل نہیں ہو سکتے، لیکن کل کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ اس بورڈ کو ہٹا دیا گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے اعلان کیا گیا کہ اب جو ہے یہاں پر غیر لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، وہ فلسطین کی سرزمین جو انبیاء کا مدفن رہی ہے، جو انبیاء کا مولد رہی ہے، جو انبیاء کا وہاں پر جو پیدا ہوئے ہیں، انبیاء کی پیدائش وہاں رہی ہے، ایسی فلسطین کی سرزمین کو، خاص طور پر مسجد اقصی کو جو ہے گرانے میں مسلم حکمراں رول ادا کر رہے ہیں، اور جو ہے اندر کے اندر ان کی ساز بازیاں چل رہی، یہودیوں کے ساتھ ان کا کھلا ہاتھ ہے۔ تو ارض فلسطین جس کو آزاد کرانے کے لیے کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جو ہے اپنے لشکروں کے ذریعے اسے یہودیوں سے آزاد کرایا، اس سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض فلسطین کو آزاد کرایا۔ تو مختلف مراحل میں یہودیوں نے اسے ٹارگیٹ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کیا ہے، جو کہ ہیکل سلیمانی قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، بقیۃ و سکینۃ و بقیۃ من آل فرعون، کہ اللہ رب العزت نے جو تابوت لشکر جالوت کو دیا تھا کہ اس کے اندر موسیٰ علیہ جو دیگر انبیاء سابقین تھے ان کی بقایا چیزیں تھیں، اور وہ جو اس کے اندر سکینت تھی اور دیگر انبیاء سابقین کی باقیات صالحات اس میں رکھی ہوئی تھی، کچھ اچھی چیزیں رکھی ہوئی تھی جس کی برکت سے وہ جس جنگ میں جاتے تھے تو اس کو آگے رکھتے تھے اور اس کی بدولت وہ جنگ جیت جایا کرتے تھے۔ تو یہودی جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر سے ان کے گمان کے مطابق، ان کے وہم کے مطابق انہیں یہ خیال ہے کہ ہمارا جو سکینہ ہے جسے بخت نصر نے غالباً ایسی جگہ ڈال دیا معجزاتی طور پر کہ جس کا آج تک یہودی لوگ وہ گمان نہیں کر سکے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری یہ سکینہ اور ہماری یہ جو بقیہ چیزیں ہیں
وہ اسی سرزمین فلسطین کی مسجد اقصیٰ میں چھپائی گئی، اس لیے وہ مسجد اقصیٰ کو بار بار حملہ کر رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ کی کھدوائی کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجد جو ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اپنے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بہرحال فلسطین یہ یہودی لوگ بار بار جو ہے کوشش کرتے رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو کس طرح حاصل کیا جائے اور کس طرح وہاں سے جو ہے ہیکل سلیمانی کو نکالا جائے، لیکن وہ اپنے عزائم میں ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو ایک تاریخ تھی، لیکن اس کے حوالے سے ہم اب اپنے اوپر غور کریں اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم مسلمان اور ہم جو ہے رسمی مسلمان جسے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ صرف جمعہ کی نماز میں حاضری دے کر ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ ہم ذرا سوچیں کہ کتنی مسجدیں انڈیا کے اندر بھی جو ہے ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہو رہی ہیں، ہمیں کچھ اس کا اندازہ نہیں ہے۔ گیان وابی مسجد اور اسی طرح متھرا اور کاشی اور اس طرح کئی مسجدیں، مسجد بابری ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، کئی مسجدیں جو ہے نشانے پر ہے، ٹارگیٹ پر ہے، لیکن پھر بھی ہماری مسجدیں اتنی ویران ہے کہ جمعہ کے علاوہ ہماری مسجدیں کبھی بھرتی نہیں۔ ہم مسلمانوں کو اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ کیوں؟ ہم مسلمان جو ہے مساجد کی فکر نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کے حد تک ہم مسلمان ہیں۔ کسی نے بہت درد انگیز جملے کہے ہیں، من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد ارتحل، کہ جو شخص رمضان کی عبادت کیا کرتا تھا تو رمضان ختم ہو گیا، اور کہا کہ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی باقی، کہ جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا تو اللہ آج بھی زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آتی، لا یموت۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مساجد کی آبادی کی فکریں کریں اور مساجد کو ہم جو 5 وقت نمازوں کے لیے ادا کریں، چونکہ مسجد اقصیٰ ایک سرزمین، مقدس سرزمین ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت بھی وہاں پر کرائی۔ تو یہ تاریخی سرزمین جو ہے یہودی جو ہے بار بار ہم سے چھیننا چاہ رہے ہیں، ہم کم از کم ان کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی مساجد کی فکریں کریں۔ ہم اپنی مساجد کو 24 گھنٹے ہم اپنے وقت میں کہ ہمارے پاس اتنے بھی ہمارے بیزی ہے، اتنے کاروبار ہے کہ ہمارے پاس 5-10 منٹ جو ہے دن میں سے 24 گھنٹے میں سے ہم اپنی مسجدوں کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہ کڑوی حقیقت ہے، لیکن ہم سب کو اس سے تسلیم کرنا ہوگا اور ہم سب کو ماننا ہوگا، کیونکہ مسجدیں آج کل نشانے پر ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ ہماری اذانیں جب ہوتی ہے تو غیروں کو سونے نہیں دیتی، لیکن ہم جو ہے اذانیں جب ہوتی ہے تو ہمیں تو خراٹوں کی نیند آتی۔ ہم چونکہ غیر لوگ بار بار اعلان لگا رہے ہیں کہ اذانیں بند کی جائے، اذانیں بند کی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اذان کے ذریعے سے انقلاب ہوتا ہے، اذان ایک شعار اسلام میں ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اتنے غافل سوتے ہیں کہ ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ اذانیں ہو رہی ہے، مسجد میں جانا ہے۔ ہم صرف 5 وقتہ نماز ادا نہیں کرتے اور صرف ہفتے میں 1 آدھ ہفتے جو ہے ہم مسجد کے لیے آ جاتے ہیں، یا سال میں عید کی نماز کے لیے ہم آ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی دردناک حقیقت ہے، ہمیں اسے تسلیم کرنا ہوگا اور مسجد کی آبادی کی ہمیں فکریں کرنی ہوگی اور ہمیں دعائیں کرنی ہوگی کہ اللہ ہم نے اب تک جو کوتاہیاں کی ہے یا اللہ اسے معاف فرما کر، یا اللہ ہم سے جو بھول ہوئی ہے، کوتاہیاں ہوئی ہے، اسے معاف فرما کر جو ہے ہمیں آئندہ کے لیے سدھار دیجیے اور ہماری زندگی بدل دیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا مولانا محمد مبارک وسلم برحمتہ یا ارحم الراحمین۔